حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ کا دل انور منزل ہمیشہ کتب معتبرہ کے تصوف کے مطالعے کی طرف مائل رہتا۔ آپ تفسیر و حدیث، اصول و کلام اور فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں استقصار تمام رکھتے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار سید احمد دانیال غزنی سے ہندوستان آئے اور شہر بدایوں میں متوطن ہوئے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اسی شہر بدایوں میں ماہ صفر 634 ہجری میں متولد ہوئے۔ 5 برس کے تھے کہ والد ماجد نے انتقال فرمایا۔ والدہ محترمہ نے انہیں ایک مکتب میں داخل کیا۔ 18 سال کی عمر میں تعلیمی استعداد کا یہ حال تھا کہ بدایوں میں انہیں مزید تعلیم دینے والا کوئی مدرس موجود نہ تھا۔ آخر حضرت اپنی والدہ ماجدہ کو لے کر دہلی آئے اور ہلال اقتدار کی مسجد کے نیچے ایک حجرے میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت دہلی میں ایک فاضل متبحر اور سرآمد علماء وقت خواجہ شمس الدین خوارزی تھے، جنہیں بعد میں سلطان غیاث الدین بلبن نے شمس الملک کا خطاب دے کر منصب وزارت تفویض کیا۔ وزیر ہونے سے پہلے شمس الملک درس و تدریس میں مشغول رہتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان سے مل کر ان کے شاگردوں کی سلک میں منسلک ہو گئے۔ ان کے پاس ایک حجرہ خاص مطالعے کے واسطے تھا، جس میں صرف 3 شاگرد جو انتہائی ذہین اور صاحب استعداد ہوتے سبق پڑھتے تھے، باقی سب شاگرد حجرے کے باہر سبق پڑھتے۔ حضرت شیخ نظام الدین کے زمانہ تدریس میں ان 3 خوش قسمت شاگردوں میں ایک ملا قطب الدین ناقلہ، دوسرے ملا برہان الدین عبد الباقی اور تیسرے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہم تھے۔ شمس الملک کو جب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی تیزی فہم اور ذہانت طبعی سے آگاہی ہوئی تو وہ سب شاگردوں سے زیادہ ان کی تعظیم کرنے لگے۔ مولانا شمس الدین کی عادت تھی کہ کسی روز کوئی شاگرد مدرسے میں نہ آتا تو اگلے روز اس سے ازراہ دل لگی فرماتے، میں نے کیا قصور کیا تھا کہ تو غیر حاضر ہوا؟ مجھے بتا تاکہ میں پھر وہی قصور کروں۔ لیکن شیخ نظام الدین اولیاء جب کسی وجہ سے مدرسے نہ آتے تو مولانا شمس الدین انہیں یاد کر کے یہ شعر پڑھتے، باری کم از آنکا گاہ گاہے آئی و بما کنی نگاہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء زمانہ تدریس میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل، جو برادر حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہمسایہ تھے اور بہت سے علماء دہلی پر فوقیت رکھتے تھے، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اکثر ان کی صحبت بابرکت میں بیٹھتے اور مستفیض ہوتے۔ شیخ نظام الدین اولیاء تدریس سے فارغ ہو کر مراتب عالیہ پر فائز ہوئے تو انہیں معاش کے لیے عہدہ قضا کی فکر ہوئی۔ ایک روز انہوں نے دوران گفتگو شیخ نجیب الدین متوکل سے کہا کہ میرے لیے دعائے خیر فرمائیں کہ میں کسی مقام کا قاضی مقرر ہو جاؤں اور خلق خدا کو انصاف سے راضی کروں۔ حضرت شیخ نجیب الدین یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ شیخ نظام الدین اولیاء کو گمان گزرا کہ شاید شیخ نجیب الدین نے ان کی بات نہیں سنی، اس لیے دوبارہ بلند آواز سے کہا، حضرت دعا فرمائیے کہ میں کسی مقام کا قاضی بن جاؤں۔ اس مرتبہ شیخ نجیب الدین متوکل نے فرمایا، نظام الدین قاضی نہ بنو، کچھ اور بنو۔ پھر مشورہ دیا کہ میرے بھائی شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سے ملاقات کرو۔ اس رات شیخ نظام الدین اولیاء جامع مسجد دہلی میں مقیم تھے۔ اتفاق سے صبح کی اذان سے قبل مؤذن سے مینارہ پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، الم یان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لا ذکر اللہ، اور یہ سنتے ہی حضرت کا حال متغیر ہوا
اور نور الہی نے ان کو گھیر لیا۔ اس وقت شیخ العالم فرید الدین مسعود گنج شکر کی بزرگی اور کرامات کا شہرہ عالمگیر تھا۔ یوں بھی شیخ نجیب الدین متوکل کی مجالس میں غائبانہ حضرت شیخ العالم کی سیرت کے اوصاف سن کر شیخ نظام الدین اولیاء ان کی زیارت کے پہلے ہی مشتاق تھے۔ اب جو صبح ہوئی تو بغیر زاد راہ کے آپ پیادہ قصبہ وجودن کی سمت روانہ ہو گئے اور پنجشنبہ کو ظہر کی نماز کے وقت حضرت شیخ العالم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے۔ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ شیخ العالم سے اپنے دلی اشتیاق و اخلاص کا حال بیان کریں، لیکن ان پر اس قدر دہشت غالب ہوئی کہ کچھ عرض نہ کر سکے۔ حضرت شیخ العالم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، مرحبا، خوش آمدید، انشاءاللہ العزیز دینی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز ہوگے۔ پھر شیخ نظام الدین اولیاء نے حضرت شیخ العالم سے خرقہ درویشی پایا اور مریدان خاص کی سلک میں منتظم ہوئے۔